لکھا ہے کہ وہابی نام تو ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہمیں گالی دے دے. چنانچہ ترجمان وہابیہ کے اندر مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کو لکھا، اور مولانا عبداللہ غازی پوری، محدث حافظ عبداللہ غازی پوری نے اپنے بعض رسائل کے اندر لکھا، الکلام النباہ ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر لکھا کہ ہمیں عبدالوہاب ابن نجدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہم بد المذہب تھا، اور ہم لوگ کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے ہیں. وہ مقلد تھا اور ہمیں تقلید سے نفرت ہے، اور وہابی نام سے ہمیں یاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ ہمیں کسی نے گالی دے دی. تو بہرحال اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری برات ظاہر کی تھی، کوئی تعلق نہیں عبدالوہاب نجدی سے ان کا. یہ بھی جھوٹا فریب تھا. تو یہ اہل حدیث کہلائے اس طرح پر. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب سعودیہ کے اندر پٹرول ڈالر بڑھنے لگا اور دیکھا کہ یہ زمین بڑی سبز و شاداب ہمارے لیے ہو جائے گی، اور وہاں والوں نے اپنے آپ کبھی اہل حدیث نہیں کہا. سعودیہ میں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلاتا. آپ نے سنا ہے کسی کے نام اہل حدیث؟ سعودیہ میں جائیے تو وہاں پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا. کیا کہیں گے؟ ہم سلفی ہیں. وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اہل حدیث نام سے ہم بالکل نظم نہیں ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا اپنا نام بدل لینا چاہیے اور سلفی نام رکھ لینا چاہیے. تب ان کے جو ادارے تھے وہ سب کے سب جو پہلے کسی اور نام سے یاد کیا جاتے تھے، سب الجامعۃ السلفیہ، الجامعۃ السلفیہ، المرکز السلفی، فرانی سلفی، فرانی سلفی، یہ سب کے سب سلفی ہو گئے. کچھ لوگوں نے عصری کہنا شروع کر دیا، سلفی اور عصری، سلفی اور عصری، اور آج اسی سلفی کا عصریت کے درمیان میں جھول رہے ہیں. اب اہل حدیث بھی اپنے آپ کو بہت کم کہتے ہیں، بس ہم سلفی ہیں. یہ بھی ان کے باطل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ایسا انقلاب ناموں کے اندر کسی جماعت کے اندر بھی آپ نے نہیں پایا ہوگا کہ شروع میں اس نے اپنے آپ کو کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، پھر کچھ کہا ہو، اور اخیر کے اندر آ کر کے اب دو ناموں کے درمیان جھول رہی ہے، کوئی سلفیت کوئی عصریت. اب اللہ جانے کے بعد یہ اپنا نام کیا رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر مقلدیت کا وجود ہے یہ دور برطانیہ کی پیداوار ہے، اور اس سے پہلے خود ہندوستان کی تاریخ کے اندر کہیں کسی ایک شہر کے اندر ان کی کوئی مسجد نہیں رہی، کوئی کتاب نہیں رہی ہے. یہ جو 8 رکعت تراویح ہے، یہ جو غیر مقلدین 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے شروع میں. میاں نبی حسین دہلوی بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ بھی یہ جو میں نے نام لیا محمد حسین بٹالوی، اس نے سب سے پہلے پنجاب کے اندر 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. محمد حسین بٹالوی سے پہلے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی. پنجاب کے اندر پہلی مرتبہ محمد حسین بٹالوی نے 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالی. اور یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ 8 رکعت تراویح کی بنیاد ڈالنے سے پہلے اسی محمد حسین بٹالوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہایت ہی شدید قسم کے گندے الفاظ استعمال کیے، حتیٰ کہ ان کو بدعتی تک قرار دے دیا. تو سب سے پہلا رد جو 8 رکعت تراویح پر کرنے والا انسان ہوا اور عالم ہوا وہ کوئی حنفی نہیں تھا. انہی کا ایک عالم پیدا ہوا مولانا یحییٰ، جس نے کہ اپنے رسالہ تراویح کے اندر جو فارسی زبان کے اندر لکھا، سب سے پہلے اس شخص نے اس کا رد کیا محمد حسین بٹالوی کا، اور اس کو جو اہل سنت والجماعت کے اس رسالے کے اندر خارج قرار دیا کہ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعتی قرار دیا ہے، اور 2 کام کے
1300 سال سے چلا آ رہا تھا اور جس سنت کی پر عمل ہوتا رہا تھا، تمام اثرات نے اس کو اختیار کر رکھا تھا، اس کے خلاف اس نے آواز بنی تھی. مگر کیونکہ اس کا جو تخم تھا شریعت سے تھا، اس وجہ سے تمام غیر مقلدین نے جس نے غیر مقلدیت اختیار کیا، بعد کے اندر سب جو ہے جب کچھ مخلصین اس جماعت کے نکل گئے اٹھ گئے تو سب نے جو آتے کا تراویح کو اختیار کر لیا. آپ اندازہ لگائیں ان کے جب مذہب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو میں نے کہا کہ یہ ان کا بیج شریعت کا بیج ہے. شریعت ان کی اصل ہے، ان کی جڑ ہے. بہت سے مسائل جو خارج شیعوں کے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل میں شیعوں کے ساتھ ان کا اشتراک ہے. مثال کے ساتھ تراویح ہے. اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے. تراویح کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت قرار دیتے ہیں، اور تراویح کا انکار یہ بھی کرتے ہیں. آپ کو سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کہ تراویح کے انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے. اس کے اندر بھی فراد کرتی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ جو رمضان کے زمانے میں تراویح پڑھتے ہیں یہ حقیقت میں جس طریقے سے ہم لوگوں کے نزدیک مستقلاً تراویح ایک نماز ہے، اس طریقے سے ان کے نزدیک تراویح مستقلاً ایک نماز نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک تراویح وہ چیز ہے جو 11 مہینے سال کے جو تہجد کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہی نماز جب رمضان کے زمانے میں عشاء کے بعد پڑھی جائے تو وہی نماز ان کے نزدیک تراویح کہلاتی ہے. تراویح مستقلاً کوئی الگ نماز نہیں ہے، کوئی الگ سنت نماز نہیں ہے. تو نام بدل جانے سے حقیقت تو نہیں بدلی. یعنی وہی تہجد جو 11 مہینے تہجد کہلاتی ہے جو نماز، وہی تہجد ان کے نزدیک تراویح ہے. رمضان کے زمانے میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کو تراویح کہتے ہیں. تو اصلاً جو تراویح نماز ہے تہجد سے ہٹ کر کے، تو اس کے منکر شیعہ بھی ہیں اور اس کا انکار کرنے والے غیر مقلدین بھی ہیں. طلاق ثلاثہ ایک مجلس کی، شیعہ بھی اس کے قائل نہیں ہے اور غیر مقلدین بھی اس کے قائل نہیں ہے. اس کے اندر بھی اشتراک ہے. حیض کے زمانے میں اگر عورت کی طلاق دے دیا جائے تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑتی. جمعہ کی اذان میں جو دوسری اذان جو پہلی اذان ہے اس کو بدعت شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے. چنانچہ ان کے نزدیک 2 اذانیں نہیں ہیں، ان کے نزدیک صرف ایک اذان ہے. غیر مقلدین شیعوں کے نزدیک جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خلفائے راشدین کا نام دینا یہ درست نہیں ہے، اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا خطبے کے اندر نام لینا بدعت ہے. چنانچہ حدیث المہدی کنز الحقائق کے اندر نواب وحید الزمان نے اس کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. شیعہ بھی خلفائے راشدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کام کیا اور بہت سی چیزوں کے اندر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف عمل کیا. یہی مسلک اور یہی مذہب ان غیر مقلدین کا بھی ہے، اور یہ تو بہت سے مواقع کے اوپر شیعوں سے بھی آگے بڑھ گئے. آپ اندازہ لگائیے ان کی بدعقیدگی کا خلفائے راشدین کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے بہت سے ایسے کام کیے
جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف تھے. لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں اور 20 حدیثیں